السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کا خطرہ محسوس کرنا شروع کر دیا اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کسی پولیٹیکل فورس کا دباؤ اپنے اوپر لیا اور اس کا باضابطہ طور پر اظہار بھی کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کوارنٹائن میں رہے ہیں اور اب انہوں نے نیگیٹو شاید ہو گئے، لیکن ابھی تک اس کا آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے جو رفقائے کار ہیں، قریبی جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، ان سے کچھ میل ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا اور اسی حوالے سے ایک کل بنی گالہ کے اندر ایک چھوٹی سی انہوں نے گیٹ ٹوگیدر کی، جس میں ڈائی ہارڈ کور جو ہے نا پی ٹی آئی کے لوگ وہ اس میں موجود تھے۔ اچھا، جو اہم ایشو تھا اس ساری ملاقات کے اندر وہ یہ سوال تھا کہ پیپلز پارٹی اچانک اتنی پر اعتماد کیوں ہو گئی۔ وہاں پہ شرکاء نے پرائم منسٹر عمران خان سے پوچھا کہ جناب ہمارے اپنی جو صفوں کے اندر لوگ ہیں، ہمارے جو اراکین اسمبلی ہیں، وزراء ہیں، ایون وہ بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر پیپلز پارٹی کو یہ طاقت کا انجیکشن، یہ گلوکوز کی بوتل اچانک کیسے لگ گئی کہ اب وہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں رہی۔ اعتماد اس کا اس حد تک چلا گیا ہے کہ اب وہ پی ڈی ایم کو بھی کچھ نہیں سمجھ رہی، گورنمنٹ کو تو پہلے وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے، ایون نون لیگ کے ساتھ بھی انہوں نے اس کو چٹکیوں پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اس کو کہیں سے کوئی طاقت کا انجیکشن لگا ہے، کوئی گلوکوز کی بوتل لگی ہے جس کی وجہ سے اس کا کوئی رد عمل بن گیا یا کوئی گدڑ سنگی مل گئی ہے۔ تو انہوں نے سب نے کہا کہ جناب ہمیں پتہ ہے کہ ان کو کون سی گدڑ سنگی ملی ہے، لیکن جو ان کے رابطے اب اس حد تک اسٹیبلش ہو گئے ہیں کہ ہمیں اب واقعتاً اس معاملے پر غور کرنا چاہیے۔ تو عمران خان نے اپنے جو سارے رفقائے کار تھے ان سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو جو قریبی لوگ ہیں عمران خان کے، انہوں نے سے کہا کہ جناب سب سے پہلے تو آپ کو اپنی صفوں کو سیدھا کرنا چاہیے، درست کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنے 2.5 سال کا اگر ہم امپارشل انالیسس کریں تو ہمارے سامنے ایک جو پکچر کلیئرٹی میں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ابتدا کے اندر نان الیکٹڈ لوگ جیسے عبدالرزاق داؤد، جیسے ندیم بابر، جیسے عبدالحفیظ شیخ، ان جیسے لوگوں پر ہم نے بہت زیادہ اعتماد کیا اور الیکٹڈ لوگوں کو ہم نے بالکل سائڈ پہ کر دیا۔ لہٰذا ہمیں اب نئی صف بندی کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اس صورتحال سے الائن کرنا چاہیے جس کے تحت ہم اب اگلے الیکشنز میں جا سکیں، کیونکہ موجودہ حالات کے اندر فرینکلی اسپیکنگ الیکشنز کچھ زیادہ دور نظر نہیں آ رہے۔ تو اس پر عمران خان نے کہا کہ ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اور اسی سلسلے میں عبدالحفیظ شیخ سے بھی استعفیٰ طلب کیا گیا کہ جناب اب آپ بھی استعفیٰ دے دیں، اور حماد اظہر کو ایک وفاقی وزیر کی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ کے اندر بھی مزید تبدیلیوں کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ وفاقی کابینہ کے اجلاس جو ہو رہا ہے منگل کو، اس کے آگے پیچھے یہ کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں بہت زیادہ۔ اچھا، اس ہی اجلاس کے اندر یہ طے پایا کہ اب ہمیں تھوڑا سا جہاں پر ہمیں اپنی گورننس کو بہتر بنانا ہے وہاں پہ مہنگائی کو سے بھی کچھ تھوڑا بہت ہمیں اس پر کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ رمضان بھی آ رہا ہے، لوگوں کی بھی اب بس ہو گئی ہے۔ پر یہ کلیئرٹی کے ساتھ ان کو بتایا گا تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے اس سے کوپ اپ کرنا ہے، کیونکہ جو صورتحال میں نے آپ کو جس طرح بتایا نا کہ یہ پیپلز پارٹی کی اعتماد یا اس کو لگنے والے طاقت کے انجیکشن نے سارے ماحول کو ایک دم سے گرما دیا۔ اچھا، اب عمران خان نے کہا کہ جی اب میری اسٹریٹجی یہ بنتی ہے، ان کو مشورہ یہ دیا گیا پہلے تو کہ ہمیں نا اب سب کو ساتھ لے کے تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی اوپن کرنا چاہیے اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو عمران خان نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا، اس کا تو امکان ہی نہیں ہے، میں ایسی کوئی تصویر اپنی جاری نہیں کر سکتا جہاں پر میرے ایک طرف جو ہے آصف زرداری صاحب بیٹھے ہوں، دوسری طرف شہباز شریف یا مریم نواز بیٹھی ہو، ایسا کوئی امکان ہی نہیں ہے، لہٰذا اس بات کو اب بھول جائیں۔ اصل میں نیب سے وہ بہت زیادہ مایوس ہیں کہ نیب نے ان کے توقعات کے مطابق کارروائی نہیں کی، لہٰذا اب انہوں نے ایف آئی اے کے ذریعے بھرپور کارروائیوں کا فیصلہ کیا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اس کا ہمیں ثبوت بھی ملتا ہے کہ شوگر سکینڈل آیا وہ بھی ایف آئی اے کے پاس گیا، پیٹرولیم سکینڈل آیا وہ بھی ایف آئی اے کے پاس گیا، اور اب آصف زرداری صاحب کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں وہ بھی ایف آئی اے کے ذریعے ہی ہینڈل کرنے کی پالیسی بنائی گئی ہے۔ تو وہاں پر اس موقع پر جب یہ بات انہوں نے کی پرائم منسٹر عمران خان نے، تو وہاں پہ موجود لوگوں نے کہا کہ جناب یہ ایف آئی اے تو آتی ہے وزارت داخلہ کے ماتحت، اور وزارت داخلہ کو چلا رہے ہیں شیخ رشید احمد۔ آلدو کہ شیخ رشید احمد صاحب کا آپ کے ساتھ تو بہت ہی گہرا تعلق ہے، وہ آپ پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ ان پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن جی ایچ کیو والے بھی ان پر اتنا ہی ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ بھی جی ایچ کیو پر اتنا ہی اعتماد کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ کچھ صورتحال ہمیں کوئی گڑبڑ لگتی ہے، کیونکہ اگر جی ایچ کیو کی طرف سے کوئی بات آئے گی تو شاید ان کے لیے انکار کرنا
ممکن نہ ہو تو جس پر عمران خان نے کہا کہ یار پھر اس طرح کرتے ہیں کہ مراد سعید کو دے دیتے ہیں وزارت داخلہ. تو ابھی دیکھتے ہیں مراد سعید کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے, لیکن یہ معاملہ اب وزارتوں میں تبدیلی کے حوالے سے بھی آگے چلنے والا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی غلطیوں سے کچھ زیادہ سیکھنے والے ہیں, لیکن اللہ خیر کرے گا. اب دیکھتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. اب جب ایف آئی اے کو وہ استعمال کریں گے پیپلز پارٹی کے خلاف تو پھر وہی ریاستی کنٹرول والا ایک نیریٹو اور زیادہ طاقت کے ساتھ ڈیولپ ہوگا, کیونکہ جب نیب کارروائیاں کرتی ہیں تو پرائم منسٹر یا پی ٹی آئی یہ بات کا سٹینڈ لیتی ہے کہ نیب تو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, نہ چیئرمین ہم نے لگایا, یہ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے مل کے لگایا تھا, ہم نے تو وہاں پہ ایک بندہ اپوائنٹ نہیں کیا, لہٰذا یہ جو کارروائیاں نیب کر رہا ہے اس کا حکومت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں, ہاتھ جھاڑ کے سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن جب ایف آئی اے یہ کارروائیاں کرے گا تو پھر عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو اس کی ذمہ داریوں کو قبول کرنا پڑے گا, پھر وہ اس سے پیچھے ہٹنے کا ان کے پاس کوئی امکان بچے گا نہیں, اور جب امکان بچے گا نہیں تو پھر ذمہ داری اٹھانی پڑے گی, اور جب ذمہ داری اٹھانی پڑے گی تو اس کے بعد پھر جو ہے معاملات آگے چلیں گے. اب اس ساری صورتحال سے اگر ایف آئی اے کو وہ استعمال کرتے ہیں میرے خیال میں یا پیپلز پارٹی پر دباؤ لانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ انفیکٹ عمران خان ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کریں گے. ایک تو یہ کہ وہ پیپلز پارٹی کی ڈیل جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے پا رہی ہے یا پا گئی ہے وہ پیپلز پارٹی پر اٹیک کر کے اس کو ان پر مقدمات قائم کر کے ان کو جیلوں میں ڈال کے تو اس ایک ڈیل کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر میں اس طریقے سے کارروائی کروں گا ایف آئی اے کے ذریعے تو یہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے وہ انڈرسٹینڈنگ سپوائل ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی, اور اس کا مجھے پولیٹیکل فائدہ ملے گا. ایک فائدہ تو یہ ملے گا کہ میرا جو نیریٹو ہے اینٹی کرپشن وہ بلڈ ہو جائے گا, اور دوسرا مجھے پولیٹیکل فائدہ ملے گا کہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل بالکل ختم ہو جائے گی. اور دوسرا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی پر انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں یا پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمات دوبارہ سے قائم ہوتے ہیں, جعلی اکاؤنٹ کیس ہے اور اس قسم کی دیگر چیزیں کہ دوبارہ نکل آتی ہیں سامنے, جس طرح سوئس والا معاملہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ براڈ شیٹ کے اندر بھی سوئس اسکینڈل آیا تھا سامنے, تو وہ ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی کو دفاعی پوزیشن پر لا سکتے ہیں, اور دفاعی پوزیشن پر آنے کے بعد پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر کمپرومائزنگ سچویشن میں آئے گی, اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ حکومت کے سامنے بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی. اور عمران خان کی اگر یہ پالیسی کامیاب ہوتی ہے تو اس کا ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تیسرا فائدہ جو عمران خان ان دونوں کارروائیوں کے نتیجے میں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بیک فٹ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. دیکھیں اس بات میں تو کوئی بھی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس پاور پلینگ گیم کے اندر کچھ ایسے پلیئرز ابھی بھی موجود ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے لوٹ مچا کے رکھی اور عمران خان واحد امید کی کرن. ابھی بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو یہ سوچتے ہیں, تو لہٰذا عمران خان اپنے اس تمام جو سے حمایتیوں کے ذریعے کچھ ایسی لائن کو بھی ڈرا کر سکتے ہیں. میں پاسبلٹی کی بات کر سکتا ہوں, ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو, لیکن اگر ہم بطور ادارہ دیکھتے ہیں تو وہ ادارہ اپنی پالیسیز کو جہاں سے جس جگہ سے ڈرائیو کرتا ہے وہ اسی اسکرپٹ پر عمل کرتا ہے, وہ دائیں بائیں ہونے کا ان کے پاس امکان نہیں ہوتا. اب اگر ہم اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی اس وقت بظاہر تو ہمیں پر اعتماد بھی نظر آتی ہے, طاقتور بھی نظر آتی ہے, لیکن اگر تھوڑا سا اس پر ہم پیش بھی نہیں کریں, تھوڑا سا ہم آگے جا کے اس پر غور کریں, اور اگر عمران خان اسی طاقت سے جو وہ سوچ رہے ہیں اس کے اوپر کریک ڈاؤن کریں گے تو پھر پیپلز پارٹی کے لیے بھی پرابلمز سامنے آئیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی بھی پی ڈی ایم سے باہر نکلنے پر تیار نہیں ہو رہی. اگرچہ اس کو دھکے مارے ہیں, نون لیگ بھی دھکے مار رہی ہے, جے یو آئی بھی دھکے مار رہی ہے, لیکن اس کو پتہ ہے کہ جس دن یہ کشتی اس کے پیر کے نیچے سے نکل گئی تو وہ اس نے گہرے پانی میں جانا ہے. لہٰذا وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ دونوں کشتیوں کے اندر نہ پاؤں رکھ کے چلے, لیکن یہ زیادہ عرصہ تک پاسبل نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے بھی. اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے اندر اپنی پولیٹیکل ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے رہنا چاہے گی. اسی لیے پیپلز پارٹی نے یہ جو بھی ریسنٹلی اختلافات ہوئے ہیں پولیٹیکلی ان کے اپوزیشن لیڈر کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر, تو اس پر اس نے تجویز دیا کہ ایک سربراہ اجلاس بھی بلا لیا جائے تاکہ یہ تمام جو اختلافی امور ہیں اس پر بات کی جائے. لیکن اب پی ڈی ایم کے اندر بھی ایک مسٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے, اور وہ مسٹرسٹ اتنا زیادہ غلط بھی نہیں ہے, اور وہ بھی اتنی جلدی ختم بھی نہیں ہوگا. یہ جو
ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ اتنا جلدی مجھے ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا. لہٰذا پیپلز پارٹی بھی اگر اپنے آپ کو اگر ہم عمران خان کے جو ہے پولیٹیکل نیریٹو یا ان کی اسٹریٹجی کے تناظر میں دیکھیں اور وہ اگر اپنی اسٹریٹجی پر انڈیپینڈنٹلی عمل کریں تو وہ بھی ہمیں ایک ولنریبل پوزیشن کے اندر نظر آتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان کے پاس وہ قوت اور طاقت باقی رہ گئی ہے جس کے تحت وہ یہ تمام جو پلاننگ کی ہے ان کو ایگزیکیوٹ کر سکیں, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا ٹرانسفر پوسٹنگ والا, وہ معاملہ ابھی تک چل رہا ہے اور بہت جلدی اس طرف بھی آنا ہے معاملہ, اور اس کے بعد پھر جو اسکرپٹ ہے اس کے مطابق کام ہوگا, اور پھر دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس کتنی طاقت باقی رہ جاتی ہے. اب آتے ہیں سوالوں کی طرف. سجاد مغل صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا موجودہ حکومت سے معیشت کی بہتری کی امید ہے؟ آپ کو ہے مغل صاحب؟ اگر ہے تو مجھے سنجیدگی سے بتائیں, مجھے تو نہیں ہے, کیونکہ جو کام 2.5 سال کے اندر نہیں ہو سکا نا وہ کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا. تمام تر اختیارات, تمام تر سپورٹ, تمام تر حمایت, تمام تر وسائل اس حکومت کو میسر رہے. خود چیف آف آرمی اسٹاف کے غیر ملکی دوروں کے نتیجے میں پیسے آئے اس ملک کے اندر, پہلی مرتبہ ہوا ملکی تاریخ میں, لیکن ہم اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے. ہم نے یہاں پر مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا, سونامی آ گئی. عمران خان یوز کرتے تھے لفظ سونامی کا نا, اور واقعتاً یہاں پر آ گئی مہنگائی کی سونامی, لیکن کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر سکا. آپ کو یاد ہے کہ ٹویٹس ہوتے رہے کہ جو ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ مائنس میں چلا گیا, وہ زیرو ہو گیا, وہ سرپلس ہو گیا. لیکن اب گزشتہ 3 ماہ سے آپ کو یہ والا ٹویٹ بھی نظر نہیں آئے گا, کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 200 بلین سے اوپر چلا گیا. اب اس پر کوئی ٹویٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟ مجھے تو صورتحال بہتر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اللہ کرے کہ صورتحال بہتر ہو, کیونکہ ملکی معاشی حالات بہتر ہوں گے تو شاید وہ ہمارے معاشی حالات بھی بہتر ہو جائیں, ادروائز تو کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. نذیر احمد صاحب کا سوال ہے, بڑا اچھا سوال ہے. نذیر صاحب پوچھتے ہیں کہ جب سب کچھ اسکرپٹ کے مطابق چلنا ہے تو اپوزیشن جماعتیں کیوں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں؟ بالکل ٹھیک بات ہے, اسکرپٹ کے مطابق چلنا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں اپوزیشن جماعتیں, جو مین اپوزیشن جماعتیں ہیں, وہ اس کیک سے اپنا بڑا حصہ لینا چاہتے ہیں. اب یہ والی جو پرپوزلز اس وقت, جس طرح کہ میں نے 2 دن پہلے اپنی ایک ویلاگ کے اندر بتایا تھا کہ کیا پرپورشن ان کے ذہن میں بن رہا ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, اور وہ میں نے آپ کو پورا ایک سین بتایا تھا. معاملہ یہ ہے کہ جب یہ پرپوزل پیپلز پارٹی کی طرف سے آتی ہے تو نون لیگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی, اور جب نون لیگ کی طرف سے آئی تو پیپلز پارٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی. لہٰذا اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ سے ہے جہاں پہ سے دونوں اس کو ایکسیپٹ کر لیں. دوسری بات ہے اس کیک سائز, اس کیک میں سے حصہ لینا. اب یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس کیک کو برابر سب میں تقسیم کر دیں. ڈیفینیٹلی حصہ بقدر جسہ ہوتا ہے, اور نون لیگ کا اس کے اندر بڑا حصہ ہے, کیونکہ اگر ہم انڈیپینڈنٹلی اور امپارشلی بھی دیکھیں وداؤٹ اینی بائس, تو اس وقت پنجاب کے اندر 2 ہی آپ کو جماعتیں نظر آئیں گی, ایک ہے نون لیگ اور ایک ہے پی ٹی آئی. تیسری جماعت آپ کو یہاں پر اتنی زیادہ طاقتور نظر نہیں آئے گی جو اپسیٹ کر سکے. نون لیگ اگر آج الیکشن ہوتے ہیں تو نون لیگ پنجاب میں سے میجورٹی سیٹیں لے جائے گی, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کی بھی ایگزسٹنس رہے گی, لیکن شاید وہ اتنی نہ رہے جتنی وہ تھی, بلکہ بہت حد تک کم ہو جائے گی, کیونکہ 2.5 سال کی کارکردگی ایسی ہے کہ وہ اس کیک میں سے اتنا حصہ اب نہیں لے سکے گی. نون لیگ کے پاس وہ کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ کیک کے اندر سے شیئر لے سکے. اسی لیے اب یہ جو ایک دوسرے پر جو الزام تراشیاں ہیں وہ صرف اور صرف اس اسکرپٹ کے مطابق اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ شیئرنگ کے لیے ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.